السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن، کیونکہ ابھی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم کس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں ہیں، اور یہ مہینہ بالکل خاص ہے قرآن کو لے کے، جو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل، یعنی سچ اور جھوٹ، کون صحیح ہے کون غلط، اس میں فرق پیدا کر دیتی ہے، اور پوری انسانیت کے لیے ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں واضح دلائل ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کیا ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کا جو ترتیب نزول ہے، یعنی نازل ہونے کا سیریز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ویسا نہیں ہے جیسا آج ہم پڑھتے ہیں اس کو، کیونکہ شروع میں تو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ ہے، لیکن ہم ڈیپ ڈنگ کریں اور جائیں ہسٹری میں تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور احادیث بھی سپورٹیو ہیں اس کو، بخاری مسلم دونوں کی حدیثیں ہیں، کہ جو پہلی آیتیں نازل ہوئیں وہ سورۃ العلق کی، وہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں، جس میں پڑھنے کے اوپر بھی زور دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، انشاءاللہ نیکسٹ سیریز میں یہ چیز ڈسکس کروں گا، وہ حدیثیں ورڈ بائی ورڈ انشاءاللہ وہ ریکارڈنگ میں آ جائیں گے۔ پوائنٹ ہے کہ یہ جو قرآن نازل ہوا وہ بالکل ویسے ہی ریزروڈ ہے، اس میں کوئی ذرے برابر کی کوئی کمی کوئی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ ایک بات ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی بک آف اللہ، اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہ اللہ کا کلام بھی ہے، یعنی کلام بولا گیا، اللہ نے یہ بولا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اوکے، اگلا ہے پوائنٹ کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یا کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ پورے دنیا میں جو قرآن ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اس کا ایک ہی ورژن ہے۔ اگر ہم بائبل کی بات کریں تو بائبل کے بہت سارے ورژن، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک ہی ورژن ہے پوری دنیا میں، اس کا اور کوئی دوسرا ورژن نہیں ہے۔ یعنی چاہے آپ انڈونیشیا کی بات کریں، انڈیا پاکستان کی بات کر لیں، بنگلہ دیش اس میں ایڈ کر لیں، آپ بنگلہ دیش کی بات کر لیں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بھی یہی قرآن ہے، سعودی عربیہ میں بھی یہی قرآن ہے، امریکہ نارتھ اور ساؤتھ دونوں میں یہی قرآن ہے، پوری دنیا، یہ تو میں نے کچھ اگزامپل یہ کہہ دیا، پوری دنیا میں یہی قرآن ہے۔ آپ ایک آیت پڑھیں، دوسری جگہ کا وہ بندہ اگلی آیت پڑھ دے گا، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا ہے کہ یہ جو اللہ نے نازل کیا تھا قرآن، یہ 30 پارے نہیں، 114 سورتیں اللہ نے نازل کی تھی، یہ 30 پارے بعد میں بنے ہیں۔ اوکے، ترتیب سے ہم قرآن پڑھتے ہیں آج، جس ترتیب سے ہمارے پاس یہ مصحف یہ قرآن ہے، یہ اس ترتیب سے نہیں جس ترتیب سے نازل ہوا، کیونکہ جو پہلی صورتیں آئی تھیں اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ تو 30ویں پارے میں ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ سورۃ البقرہ تو بہت بعد میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ کتاب جو ترتیب سے ہے، یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ابھی رمضان کے مہینے میں ہیں، تو رمضان کا مہینہ خاص کیوں ہے، یہ بھی اللہ نے فرما دیا قرآن میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، یعنی اس مہینے کی ایک مخصوصیت، ایک خاصیت، ایک امپورٹنس یہ بھی ہے کہ اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ بھی افضل ہے۔ یہ تو باتیں ہوگی بنیادی۔ اب اگلی جو بات ہے وہ مین
مقصد ہے میرا یہ ویڈیو بنانے کا اور یہ سیریز شروع کرنے کا۔ ہم اس مہینے میں قرآن کی تلاوت بڑی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ترمذی میں کہ یہ الف لام میم جو ہے یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف ہے، ہر حرف پہ 10 نیکی، اور رمضان میں وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم اس مہینے میں اس چیز کو بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کو بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف جس طریقے سے سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اس طریقے سے ایک اور پہلو ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ عربی میں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے، اور یہ ہے عربی میں، تو عربی تو مجھے نہیں آتی یا آپ کو نہیں آتی، تو اب اس سے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا، کیسے آپ حاصل کریں گے؟ تو اس کے لیے بھی آج کے ڈیٹ میں بہت ساری آسانیاں ہو گئی ہیں۔ آپ جو زبان جانتے ہو اس زبان میں آج کے ڈیٹ میں قرآن کا ٹرانسلیشن اویلیبل ہے۔ جو زبان آپ کو پریفریبل ہے وہ آپ اس زبان میں پڑھ لیں، انگلش، ہندی، اردو، رومن اردو۔ تو اس سے ہدایت حاصل کرنا، تو اس کے لیے آپ کو اللہ نے جو باتیں کہی ہیں قرآن میں اس کا مطلب کیا ہے، 2 قرآن، 3 قرآن، 4 قرآن، 5 قرآن، 10 قرآن ختم کر لیں، کیا فائدہ ہوگا؟ جو کتاب ہدایت ہے اس میں اللہ نے واضح دلائل رکھے ہیں، وہ آپ نے سمجھا ہی کہاں؟ آپ نے اس کے ٹرانسلیشن پڑھے ہی نہیں، تو اللہ کیا بات کر رہا ہے اس کتاب میں وہ آپ کو سمجھ کہاں آیا؟ تو آپ 10 قرآن پڑھ لیں، 20 قرآن پڑھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ وہیں رہیں گے جو رمضان سے پہلے تھے، رمضان کے بعد بھی وہی رہیں گے۔ لیکن جب اس کو آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک اثر پڑتا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے جو باتیں کہی ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، اس کا مطلب کیا، اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیسے یہ کتاب ہدایت ہے۔ جو سورۃ البقرہ کا بالکل شروعاتی پیج میں یہ ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں بغیر اس کے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، اس میں بھی ہے کہ سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ سیدھا راستہ دکھانے یا چلانے کی جو بات ہے، یہ تو اللہ نے یہ شروع میں یہ بات کہہ دی، تو وہ جو سیدھا راستہ دکھایا اللہ نے وہ تو آگے ڈسکس ہوگا نا، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، مائدہ، آگے چلتے جائیں، اس میں راستہ اللہ دکھاتا جائے گا، یہ دیکھو یہ راستے پہ چلو گے تو ایسا ہوگا، اس راستے پہ چلو گے تو ایسا ہوگا، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، نیکی کرو گے تو تمہیں یہ بدلہ دیں گے، اگر بدکاری کرو گے، برا کام کرو گے تو تمہیں ہم ایسا بدلہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ یہ چیزیں کہتا ہے، کوئی رکھ رکھاو نہیں کہ نہیں ایسا کرو گے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، نہیں، ہم کریں گے، ہم کر کے دکھائیں گے ایسا، اوکے۔ تو ہماری پہلی ڈیوٹی کیا بنتی ہے کہ اس قرآن کو ہم 10 قرآن 20 قرآن ختم کرنے کے بجائے ہم کم سے کم اس رمضان میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ اس میں اللہ کہہ کیا رہا ہے، تب اس کا ایک اثر ہوگا۔ اور صرف آپ جب اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں میرے رب نے کیا باتیں کہی ہیں، اس کا اثر پڑے گا۔ اور صرف یہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ نیت بھی ہونی چاہیے آپ کی کہ اس قرآن کو پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، اور اس پہ میں عمل کروں، جو اللہ نے باتیں کہی ہیں اس پہ مانوں، اس کو میں اس پہ چلوں، ان باتوں پہ۔ یہ نہیں کہ قرآن پڑھ لیا اور بس کافی نہیں، آپ کو اس پہ چلنا ہے، اللہ نے جو باتیں کہی ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ عمل کریں گے تب آپ کی زندگی بدلے گی۔ اب اگلی بات، اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبے میں، اور جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا اس میں بڑا واضح اسٹریٹ فارورڈ یہ باتیں ہمیں کہہ دی کہ اے لوگو، میں تم میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رہو گے تو ہدایت پہ ہوگے، اور اسے چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے واضح بتا دیا کہ اگر میں ان 2 چیزوں کو پکڑ کے رکھتا ہوں، یا ہم پکڑ کے رکھتے ہیں، یا آپ پکڑ کے رکھتے ہیں ان 2 چیزوں کو، تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہے اللہ کی یہ کتاب اور اس کے نبی کی سنت، جو آج کے ڈیٹ میں کتابوں کی فارم میں، جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں، اس میں رپورٹڈ ہیں، اوکے۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی
کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، کھلی ہدایت ہے اس میں، کھلی نشانیاں اللہ کی طرف سے. یعنی یہ پڑھ کر کے آپ ہدایت کے راستے پہ ہی چلو گے، اور آپ کی یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ اے اللہ، میں اس کتاب کو پڑھ کر کے ہدایت چاہتا ہوں، اس کتاب سے مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اہدنا الصراط المستقیم، ہم جو دعا بھی کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، کہ ہمیں سیدھے راستہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ، راستوں پر نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ. اور وہ ایک ہی راستہ ہے، اللہ کا راستہ، نبیوں کا راستہ. اوکے. تو یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے، رہنمائی کرتی ہے، آپ کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے. یعنی جو یہ پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، وہ ہدایت پہ ہے الحمدللہ. اب بات کرتے ہیں آج کے سوشل ایشو کی، جو نارملی ہمارے یہاں عموماً جو قرآن یا حدیث سے باتیں بتاتے ہیں ان کو فیس کرنی پڑتی ہے. تو وہ باتیں یہ ہیں کہ جب بھی آپ قرآن سے باتیں بتائیں گے، پہلے ہم قرآن کو ہی ڈسکس کر لیتے. قرآن سے جب آپ باتیں بتاؤ گے تو لوگ کہیں گے کہ تم تو گمراہ کر رہے ہو، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہو. تو یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر میں یا آپ قرآن کے ذریعے کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں، اور آپ کے نزدیک آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں گمراہ کر رہا ہوں، تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ میں گمراہ کس کے ذریعے کر رہا ہوں، میں کس کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے سمجھ کے حساب سے وہ بندہ گمراہ ہو رہا ہے. قرآن. تو اس کا مطلب آپ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کی کتاب سے ہم گمراہ ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ مینٹالٹی ہے سوسائٹی کی. آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں، کوئی نہیں، آپ خود کر کے دیکھ لو سوشل ایکسپیریمنٹس. بتاؤ قرآن سے لوگوں کو باتیں، دیکھو آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کریں گے، وہ کیا باتیں بولیں گے آپ کو. مخالف ہو جاتے ہیں، آپ کو برا بھلا، یہ ہے وہ ہے وہابی ہے بنا دیتے ہیں. تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا آپ نے. آپ قرآن ترجمے سے پڑھو اور بتاؤ. یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے بخاری میں، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو خواہ ایک ہی آیت کیوں نہیں آتی ہو تمہیں. تو اللہ کے نبی نے ہمیں بول دیا، یہ چیز ہمیں حکم دے دیا، ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تمہیں اگر ایک بھی آیت آتی ہے تو تمہیں لوگوں کو بتانا ہے، اپنے تک نہیں رکھنا. اگر مجھے حق پتہ ہے اور میں اسے اپنے تک رکھتا ہوں تو میں کتمان حق کرتا ہوں. ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا. کب تک؟ ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے جب تک کہ یہ جو چھپا کے علم رکھا تھا اسے بتا نہ دیں. جی اب دیکھیں انشاءاللہ جو اگلی ٹاپکس ہے وہ اس کے اگلے پارٹ میں بتاؤں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.